علامہ اوائل عمر ہی سے تلاوت قرآن پاک کے عادی تھے۔ تلاوت بہت خوش الحانی سے کرتے۔ باب 9 میں یہ ذکر ہوا تھا کہ کبھی کبھی وہ رات کو اپنے دوست مرزا جلال الدین کے ہاں ہی ٹھہر جاتے۔ مرزا صاحب ان ایام کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب رات میرے پاس گزارتے تھے تو صبح اٹھ کر نماز پڑھتے اور اس کے بعد بڑی خوش الحانی سے دیر تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ ان کی تلاوت سن کر بڑا لطف آتا تھا اور ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ پھر چائے پی کر وہ اپنے ہاں چلے جایا کرتے تھے۔ اقبال کے خادم خاص علی بخش تقریباً 35 برس تک اقبال کے شب و روز اور سفر و حضر کے رفیق رہے۔ ان کی روایت ہے کہ صبح کی نماز اور قرآن خوانی مدت سے ان کا معمول تھا۔ قرآن بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ آواز ایسی شیریں تھی کہ ان کی زبان سے قرآن سن کر پتھروں کے دل پانی ہو جاتے تھے۔ بیماری کے زمانے میں قرآن پڑھنا چھوٹ گیا اور عمر بھر کا معمول باقی نہ رہا، جس کا انہیں شدید قلق تھا۔ در نفس سوز جگر باقی نماند، لطف قرآن سحر باقی نماند۔ جب خود تلاوت نہ کر سکتے تو کوشش ہوتی تھی کہ کسی اچھے قاری کی تلاوت سنیں۔ ڈورس احمد لکھتی ہیں، ایک روز ایک عرب علامہ سے ملنے آیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ بچوں کو میرے پاس لے آئیے، عرب مہمان ابھی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ بھی تلاوت سننا پسند کریں تو سامعین میں شامل ہو سکتی ہیں۔ ڈورس احمد کہتی ہیں، عرب مہمان نہایت خوش الحان تھے۔ جب تک وہ آیات مقدسہ کی تلاوت کرتے رہے، ڈاکٹر صاحب برابر روتے رہے۔ اگرچہ میں آیات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن قاری صاحب کے حسن قرات نے جو سما باندھ دیا تھا، میں اس سے بہت متاثر ہوئی۔ بچے مشہور تھے اور ڈاکٹر صاحب تو وجد میں تھے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک آنکھ تو بچپن سے کمزور تھی۔ مارچ 1937 میں آنکھوں میں موتیا اترنا شروع ہو گیا۔ مطالعہ کرنے میں دقت پیش آنے لگی۔ رفتہ رفتہ نظر اس قدر کمزور ہو گئی کہ بعض اوقات وہ آنے والوں کو پہچان بھی نہیں سکتے تھے۔ خطوط کے جواب بھی بالعموم دوسروں سے لکھوایا کرتے۔ آخری زمانے کے خطوط لکھنے والوں میں چودھری محمد حسین، سید نذیر نیازی، میاں محمد شفیع، ڈورس احمد، منشی طاہر الدین، ڈاکٹر عبدالحمید ملک اور جاوید اقبال شامل ہیں۔ جاوید اقبال سے کبھی کبھار اخبار پڑھوا کر سنتے۔ انگریزی خطوط مسز ڈورس پڑھ کر سناتی۔ اشعار قلم بند کرنے اور انہیں بیاض میں درج کرنے کی ذمہ داری عموماً نذیر نیازی انجام دیا کرتے۔ ڈاکٹروں نے طے کیا تھا کہ مارچ 1938 میں موتیے کا آپریشن کریں گے، لیکن علامہ کی دمے کی شکایت کے پیش نظر اسے ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا۔ اقبال اپنے بقول ایک دائم المریض کی زندگی بسر کر رہے تھے، تاہم صابر و شاکر تھے اور دوستوں سے کہا کرتے تھے، موت آئے گی تو انشاءاللہ مجھے متبسم پائے گی۔ گویا انہیں اپنی گرتی ہوئی کیفیت صحت کا بخوبی ادراک تھا اور وہ ذہنی طور پر دنیا فانی کو الوداع کہنے کے لیے بطیب خاطر تیار تھے۔ ایک موقع پر بڑے بھائی شیخ عطا محمد سے بھی کہا، بھائی صاحب میں موت سے نہیں ڈرتا، انشاءاللہ مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کروں گا۔ مہر صاحب کہتے ہیں، ان دنوں آپ نے یہ خیال کئی صاحبوں کے سامنے دہرایا اور ساتھ ہی اپنا شعر بھی سنایا، نشان مرد مومن باتو گویم، جو مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ حیات مستعار کے آخری برس موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی بلغم کی مقدار میں اضافہ ہوتا گیا۔ دواؤں سے اس میں کچھ کمی تو ہوئی، مگر دمہ قلبی بڑھ گیا۔ ذرا سی حرکت سے دم پھول جاتا تھا اور رات کو تنفس کی شکایت رہتی تھی۔ دمے کی اصل وجہ قلب کی کمزوری تھی۔ 30-35 برس سے مسلسل تمباکو نوشی جاری تھی، یہی علامہ کی بیماریوں کی جڑ تھی، مگر حقہ نوشی انہوں نے آخری وقت تک ترک نہیں کی۔ آخری علالت کے ایام میں اقبال کو دمے کے ایسے شدید متواتر دورے پڑتے تھے کہ وہ تقریباً بے ہوش ہو جاتے۔ اس زمن میں تقی عابدی لکھتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی دم پھولنے سے مکمل فراغت نہ ہوتی، علی بخش تازہ تمباکو بھر کر حقہ حاضر کر دیتا۔ اپریل میں ان کی حالت دیکھ کر احباب تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ حکیم اور ڈاکٹر ان کا معائنہ کرتے، دوائیں تبدیل کرتے، مگر افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا تھا، اس سے خون میں آکسیجن کم ہو گئی۔ اپریل میں دمے کے حملے زیادہ ہونے لگے اور بلغم میں خون آنے لگا تھا۔
ممنون حسین خان کے نام 9 اپریل کے خط میں زندگی سے مایوسی کا اظہار کیا۔ چہرے اور پاؤں پر ورم آ گیا، پھر یہ تمام جسم پر پھیل گیا۔ سید نذیر نیازی نے 18 اپریل کو مولانا مودودی کو ایک خط میں علامہ کا یہ پیغام لکھ بھیجا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جلد لاہور تشریف لائیے تاکہ ملاقات ہو جائے۔ اس خط میں نیازی صاحب نے اپنے طور پر مولانا کو لکھا تھا، ڈاکٹر صاحب قبلہ کی حالت نہایت اندیشہ ناک ہے، ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں۔ اس پیغام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی تشویشناک حالت میں بھی اقبال کا ذہن فعال تھا اور وہ امت کے مسائل کی طرف برابر متوجہ تھے۔ حکیم محمد حسن قرشی لکھتے ہیں، ایک رات میں ان کو نہایت اچھی حالت میں چھوڑ کر آیا۔ نبض کی رفتار امید افزا تھی، مگر جب میں نے صبح جا کر نبض دیکھی تو وہ بہت خفیف تھی۔ میں بہت پریشان ہوا، شفیع صاحب کو الگ لے جا کر پوچھا تو معلوم ہوا کہ رات مسلمانوں کے متعلق سوچتے رہے اور پھر شدت سے روتے رہے۔ اس وقت ان پر دیر تک رقت کی کیفیت طاری رہی اور خطرہ تھا کہ ان کے قلب کی حرکت رک جائے۔ وفات سے ایک روز قبل سحپہر کے وقت علامہ کے ایک جرمن دوست بیرن فون والتھائم ملاقات کے لیے آئے۔ علامہ کے قیام جرمنی کے دنوں میں غالباً وہ بھی شیرر منزل کے مکین تھے۔ علامہ ان سے زمانہ طالب علمی کی باتیں کرتے رہے اور کچھ دیر کے لیے اپنا دکھ درد بھول گئے۔ وہ گئے تو کچھ اور احباب آ گئے اور سیاسیات حاضرہ پر گفتگو ہوتی رہی۔ آخری شب معالجین جاوید منزل میں جمع ہوئے تو انہیں بتایا گیا کہ کل شام سے علامہ کو بلغم میں خون آ رہا ہے۔ معالجین کے نزدیک یہ علامت یاس انگیز تھی۔ اس کی بھنک اقبال کے کان میں بھی پڑ گئی تھی۔ احباب کی سرگوشیاں بھی معنی خیز تھیں۔ جاوید اقبال کہتے ہیں، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان کی موت کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ بائیں ہمہ وہ ضرورت سے زیادہ حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ نذیر نیازی بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقیوم کے مطابق فیملی ڈاکٹر جمیت سنگھ نے ایک ٹیکہ تجویز کیا، مگر اس سے پہلے ایمونیم کلورائڈ پلانا ضروری تھا۔ جب پلایا گیا تو علامہ بہت بدمزہ ہوئے اور فرمایا، تم ڈاکٹروں کی دوائیں بدمزہ ہوتی ہیں، یہ دوائیں غیر انسانی ہیں۔ حکیم قرشی نے خمیرہ گاؤ زبان عنبری کی ایک خوراک کھلائی جس سے سکون ہو گیا۔ طے ہوا کہ ٹیکہ اگلی صبح لگایا جائے گا۔ ڈاکٹر عبدالقیوم رات وہیں ٹھہر گئے۔ رخصت ہوتی ہوئی بہار کے یہ آخری دن تھے۔ ابھی جاوید منزل کے چمن میں پھول کھلنا بند نہیں ہوئے تھے۔ اس شام جاوید منزل کا لان پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ علامہ اقبال باہر لان میں بچھی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ رات اترنے پر خنکی بڑھی تو چارپائی اندر گول کمرے میں لائی گئی۔ اتنے میں منیزہ آ کر ان سے لپٹ گئی۔ ڈورس احمد بھی قریب بیٹھ کر مزاج پرسی کرنے لگیں۔ کچھ دیر بعد جب اس نے منیزہ کو اندر لے جانا چاہا تو اس نے کچھ دیر اور بابا کے پاس بیٹھے رہنے پر اصرار کیا۔ علامہ نے مسکرا کر ڈورس احمد سے کہا، اس کی حس اسے بتا رہی ہے کہ بابا کے ساتھ یہ تمہاری آخری ملاقات ہے۔ شب کے 12 بجے تک بہت سے لوگ وہاں موجود رہے، پھر ایک ایک کر کے چلے گئے۔ شروع میں تو علامہ پرسکون رہے، پھر بے چینی ہونے لگی، نیند بھی نہ آئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب زیادہ بے چین ہوئے تو حکیم محمد حسن قرشی کو بلا بھیجا، مگر وہ نہ ملے۔ ڈاکٹر عبدالقیوم سستانے کے لیے باہر لان میں آ کر لیٹ گئے تھے۔ رات ڈھل چکی تھی، ستارے ماند پڑتے جا رہے تھے۔ دفعتاً علی بخش نے چلا کر ڈاکٹر عبدالقیوم کو بلایا۔ وہ اٹھے اور لپک کر اندر پہنچے اور علامہ کی نفس ٹٹولی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لاہور کی فضا اذانوں سے گونج رہی تھی اور علامہ اقبال کی روح اللہ اکبر کی انہی صداؤں کے بیچ میں ملائے اعلیٰ کی جانب محو پرواز تھی۔ علی بخش ان کے قدموں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر سسکیاں لے رہا تھا اور علامہ کے لبوں پر ہلکا ہلکا تبسم رقصاں تھا۔